السلام علیکم. وعلیکم بھائی تو مجھے السلام. خواب سنانا تھا آپ کو. بالکل. مجھے ٹائم یاد نہیں ہے صحیح سے کہ کیا ٹائم ہو رہا تھا، لیکن ہاں فجر کے بعد میں لیٹی ہوں 5:30 بجے تب کا ہی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی محفل ہے جہاں پر سب باپردہ عورتیں ہیں جو ہماری کلاسز میں آتی ہیں نا، وہ ہیں. تو میں بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے کسی نے پیچھے سے کہا، یاد نہیں کون ہے، وہ ہے ہماری کلاس کی یہ کوئی لیڈی کہ نشاط. میں نے کہا جی. وہ نشاط. تمہارا یہ کام ہو جائے گا نا تو تم سجدہ شکر ضرور کرنا، اسی وقت کر لینا. بہت اچھی بات. میں نے کہا جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کرا، مجھے یاد دلایا، ہاں میں اس کام کو کروں گی. الحمد للہ. تو پھر اس کے بعد میں نے دیکھا، اس کے بعد میں وہاں بہت اچھی سی محفل ہے بہت. اور پھر میں اس کے بعد ٹریول کر رہی ہوں تو ہم بس سے اترے ہیں تو ہماری کلاس میں ایک اسما آنٹی آتی ہیں، بہت سادہ عورت، پنجابی ہیں، بہت اچھی عورت ہے، نیک عورت ہے، ماشاء اللہ. اور بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ مجھے اللہ بہت ایسی محبت آتی ہے ان عورتوں کی. کا ایسے عورتوں کا اضافہ تو فرمائے. پھر وہ چل رہی ہیں. امی ہماری جو میری ساس ہیں وہ آگے چلی گئیں. امی کی ایک دوست ہیں شمیمہ آنٹی، وہ پنجابن ہے، ان کے ساتھ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے. تو میں نے اسما آنٹی سے بولا، میں نے کہا اسما آنٹی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، اتنا بھاری بیگ لے کر رکھا ہے آپ نے، ہاں. بیگ مجھے دے دیجیے میں پکڑ لوں گی. کہ ہاں بیٹا آپ لے لیجیے. میں نے ان سے ان کا پرس وغیرہ جو سامان تھا میں نے لے لیا. میں نے کہا آپ آرام سے چلیے، اوکے. میں سنبھال لوں گی یہ. تو پھر اس کے بعد بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، بہت ہلکی ہلکی فوار، بہت اچھا موسم ہے. تو امی دوسری طرف سے مطلب روڈ کراس کر کے بس میں پتہ نہیں گاڑی میں اس میں جان چڑھنے لگی. تو میں امی سے کہی امی رک جائیے، ہم بھی آ رہے ہیں پیچھے سے. تو امی بھی ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. اور اس کے بعد بس اتنا ہی دیکھا ہے اوکے. اور کچھ نہیں. پھر اس کے اوکے بعد ہم لوگ نشاط. چلے گئے آگے. تو میں ہاں سوچ رہی ہوں بارش، گرمی تو بہت ہو رہی ہے، بارش کیسے ہو گئی آج، بہت پیارا موسم ہو گیا. بہت پیارا موسم ہو گیا. بس اتنا ہی خواب تھا. بتائیے گا بھائی صاحب کیا تعبیر ہے اس کی؟ انشاءاللہ ضرور ضرور. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. نشاط ہیں میری اہلیہ کی بہن ہیں، اور اسی لیے وہ بہت بے تکلف پیار سے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے نشاط جب آپ لوگوں کی آواز سنتا ہوں. 5-6 سال ہو گئے ہیں ملاقات ہوئے. انشاءاللہ جلد ہی ملاقات بھی کرتے ہیں. دہلی میں ہیں. میں نے ایز یوزول رومانہ کو یہ خواب بھیجا تھا بیٹے آپ کا. انہوں نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ آپ سن لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی تعبیر مبارک کرے. آمین یا رب العالمین. اس خواب میں بھلائی ہی بھلائی محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ. سائلہ نے خواب میں نیک محفل کا ذکر کیا جو فلاح کا راستہ دکھائی دیتا ہے، یعنی سائلہ بھلائی کے کاموں پر جانے کا رجحان رکھتی ہیں. خواب میں کسی خاتون نے ان کو کام ہو جانے پر سجدہ شکر کا کہا، اور سائلہ نے کہا کہ اچھا کیا، یاد دلایا، میں ضرور کروں گی. یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کے قریب میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے یا ایسے اشخاص موجود ہیں جن کی صحبت ان کو اچھائی اور فلاح کی طرف لے جا رہی ہے. بہت اچھی بات. انشاءاللہ. اور کسی بھی قسم کی بھول چوک ہو جانے کی صورت میں ان کی فوراً اصلاح ہو جاتی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. سجدہ شکر کا تعلق اس کیفیت سے ہوتا ہے جب انسان کی کوئی تمنا پوری ہوتی ہے، بے شک. یا رکا ہوا کام پورا ہوتا ہے، یا کوئی بڑی خوشی یا کوئی کامیابی ملتی ہے، تو مومن جائے نماز کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ جس کیفیت میں بھی ہو اللہ کے حضور شکرانے کے لیے سجدے کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو کوئی اچھی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی. آمین یا رب العالمین. آمین. سائلہ نے خواب میں کسی نیک خاتون کا ذکر کیا جن سے ان کو محبت ہے، اور یہ ان کا بیگ جو بھاری بیگ ہوتا ہے اس کو اپنے پاس لینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کا بوجھ یہ سنبھال سکیں اور اسے ان کو آرام دے سکیں. اور وہ نیک خاتون ان کو اپنا بیگ دے بھی دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی خوشخبری ہے. یہ کسی نیک انسان کی زندگی کی تکالیف کو دور کرنے کی طرف ممکن ہے علامت ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی شخص یا کسی لوگوں کا یا کسی خاندان کا خیال کریں، یا کسی کا قرضہ یا بوجھ اتاریں، یا کوئی آسانی کے اسباب پیدا کریں، یا کسی کے لیے کوئی سہولتوں کا انتظام کریں جو بہت نیک عمل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. بے شک بے شک. انہوں نے خواب میں ہلکی پھلکی بارش دیکھی اور سوچا گرمی بہت ہو رہی ہے، بارش کیسے ہو گئی، آج اتنا پیارا موسم ہو گیا.
دیکھیں نافع بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اور یہ خوشخبری ہے. انہوں نے خواب میں کہا گرمی بہت ہو رہی ہے، بارش کہاں سے آ گئی؟ یعنی ان کی نیکیاں ان کو آسانیاں دیں گی جن کی وجہ سے غیر متوقع خوشیاں اور کامیابیاں ان کو ملیں گی اور انشاءاللہ حلال رزق کی برسات ہوگی. آمین رب العالمین. خواب میں انہوں نے موسم کو پیارا کہا. الحمدللہ. انشاءاللہ جس طرح ایک خوبصورت موسم ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر کے، حسن سلوک لوگوں کے ساتھ کر کے اور صدقات دے کے، اچھے کاموں کو آگے بڑھا کے ان کی زندگی بھی دلکش اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. آمین یا رب العالمین. اچھا خواب ہے. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومانہ آپ کا، بہت خوبصورت. ہمیشہ ایز یوزول آپ ہمارے ویورز کے چہروں پر مسکراہٹ لاتی ہیں، ان کے خوابوں میں رنگ بھر دیتی ہیں، ان کی زندگی کو جینے کا سبق دیتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس چینل کے ویورز پر آپ کا سایہ تا دیر سروں پر قائم رہے. آمین یا رب العالمین. نشات انشاءاللہ بہت مبارک خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیک اور بھلائی پر مبنی خواب کی تعبیر عطا فرمائے. اور جو آپ مجھے دیکھ رہی ہیں نا، یہ ابھی اصل میں آج میں گیا تھا فزیوتھراپی کرانے کے لیے، کمر کے درد کے لیے. تو پتہ ہی ہے تم لوگوں کو، تو وہ جب میں فزیوتھراپی کے لیے جاتا ہوں نا تو ٹی شرٹ اور یہ اس طرح کا لباس پہن لیتا ہوں. تو مجھے یاد آیا کہ نشاط کا خواب میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا. جس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی شیطان نے اس ہی کو بلا دیا. تو میں سب سے پہلے تو معذرت خواہ. نشاط مجھے امید ہے کہ اس تاخیر سے بھی یہ خواب کی تعبیر پہنچ رہی ہے آپ کے پاس، لیکن درست ہے، مبارک ہے. اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے بچوں کے سر پر آپ کو سلامت رکھے. فیصل کو بھی میری طرف سے سلام کہیں اور اپنی امی کو اپنی امی کو بھی سلام کہیں اور سب کو سلام. بہرحال دہلی کے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، دہلی والوں سے ملنے کی ایک خواہش ہے پیدا، بہت شدت اس میں اختیار کر رہی ہے. رومانہ میں صحیح بتاؤں مجھے جانا ہے، لیکن کبھی کبھار اب یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ فزیوتھراپی وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر میں نکلوں انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت خیال رکھیں بیٹے اور چینل کو دیکھتی رہیں. تھینک یو. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.